سورۃ الم نشرح مکیہ، اس سورت کا نام سورہ الم نشرح ہے۔ بعض نسخوں میں سورۃ الشرح لکھا ہوا ہے اور بعض میں سورۃ انشراح ہے۔ پہلی آیت میں لفظ آیا الم نشرح، اسی لفظ کو پوری سورت کا نام قرار دیا گیا۔ مکیۃ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے قبل نازل ہونے والی یہ سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت والجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تین انعامات، تین احسانات کا شمار کیا ہے جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے۔ تین احسانات کا ذکر اس سے پہلی صورت میں آیا تھا، سورۃ الضحیٰ میں، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ اور تین احسانات کا ذکر اس صورت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں۔ سورۃ الضحیٰ میں گزر چکا ہے کہ سورۃ الضحیٰ سے لے کر سورۃ الناس تک جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات اور احسانات کا تذکرہ ہے۔ اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کیے جانے والے تین بڑے احسانات کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، شرح کا ترجمہ کھولنا، شرح یشرح شرعا، کھولنا، کشادہ کرنا۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے؟ کیا ہم نے نہیں کھولا ہے آپ کی خاطر، آپ کے لیے آپ کے سینے کو؟ اس سے مراد اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو علم کے لیے، حکمت کے لیے، ایمان کے لیے کھول دیا تھا۔ دوسری جگہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے کہ اسلام کا برحق مذہب ہونا اور اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو شرح صدر سے یہ مراد ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ شرح صدر سے مراد شق صدر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا، شق صدر 2 مرتبہ کیا گیا۔ ایک مرتبہ اس وقت ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال کی تھی۔ جبریل امین آئے اور آپ کا سینہ چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر اس کو پھر ویسا ہی کر دیا جیسا وہ تھا۔ دوسری مرتبہ شق صدر اس وقت ہوا کہ جب آپ سفر معراج پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جبریل امین اس وقت تشریف لائے اور آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے سینے کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اس کو علم حکمت سے بھر دیا اور پھر اس کو ویسا ہی کر دیا جیسا وہ تھا۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس شرح صدر سے مراد شق صدر ہے۔ تو ایک انعام اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرمایا کہ آپ کے سینے کو کشادہ کر دیا تھا، آپ کا شرح صدر فرما دیا تھا۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وزرن کا ترجمہ بوجھ، حمل، انقض انقاذ، اس کا ترجمہ توڑنا، بوجھل کر دینا۔ ظہرن کا ترجمہ کمر، انقض ظہرک اس کا ترجمہ آپ کی کمر توڑ دی تھی، وزن کی وجہ سے آپ کی کمر مڑ گئی تھی۔ تو یہ دوسرے انعام کا تذکرہ ہے۔ اور ہم نے اتار دیا، ووضعنا، اور ہم نے اتار دیا، ان کا آپ کے اوپر سے آپ کے بوجھ کو، الذی انقض ظہرک، کہ جس نے آپ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ یہ دوسرا انعام ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا۔
اس وزر سے کیا مراد ہے؟ زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس وزر سے مراد وہ جائز اور مباح کام تھے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرین حکمت سمجھ کر کیے تھے، لیکن بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ کام حکمت کے خلاف تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے کاموں سے بہت زیادہ تکلیف پہنچی تھی اور آپ بہت زیادہ مغموم رہتے تھے، ایسے ہی مغموم رہتے تھے کہ جیسے اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کر لے تو اس سے غم زدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلا دیا اور فرما دیا کہ اس طرح کے جائز اور مباح کاموں میں جو بظاہر حکمت کے خلاف نکلے اس پر آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فکر جو آپ کو رہتی تھی وہ اللہ رب العزت نے ختم فرما دی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ، اور ہم نے ہلکا کر دیا اور ہم نے اتار دیا عَنْكَ، آپ پر سے، وزرک، آپ کے بوجھ کو، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ جس نے آپ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ تیسرا انعام، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کر دیا لَكَ، آپ کی خاطر، ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو، آپ کی شان کو۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کے تذکرے کو، آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ یہ بڑا انعام اللہ رب العزت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رفعت شان عطا فرمائی تھی کہ جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوگا۔ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جائے گا۔ اذان میں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جائے گا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو رفعت شان عطا فرمائی کہ جہاں جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں رب کے نبی کا بھی ذکر ہوگا۔ کیا شان ہے! فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ تین انعامات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں، آپ کے غم کو ہلکا کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر بلندی کی، کامیابی کی، فتح کی بشارت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک العسر تنگی کے ساتھ، یسرن آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی جہاں اس کام کی، دعوت و تبلیغ کی، اسلام کی نشر و اشاعت میں آپ کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، کفار آپ کو مشکلات سے دوچار کر رہے ہیں، آپ کو طرح طرح کے طعنے دے رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت اس پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما دے گا۔ ان حالات کو اللہ رب العزت آسانیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا بھی کہ چند ہی برسوں میں اللہ رب العزت نے صحابہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام مشکلات کو آسان فرما دیا تھا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ رب العزت نے یہ قاعدہ فرما دیا ہر انسان کے لیے کہ اگر کوئی انسان آج کسی بھی طرح کی پریشانی میں ہے، دقت میں ہے، مال کی، کاروبار کی، صحت کی، عن قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ رب العزت اس پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرمائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ جملہ 2 مرتبہ تاکید کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہ یقینی بات ہے کہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد خوشحالی ہے، ہر غربت کے بعد مالداری ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک مع العسر تنگی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ، تنگی کے ساتھ
آسانی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں، کس چیز سے فارغ ہو جائیں؟ من امور الدنیا و اشغالها، کہ جب آپ دنیا کے کام کاج سے فارغ ہو جائیں، جب آپ دعوت سے، تبلیغ سے، دین کی نشر و اشاعت سے، لوگوں کو سمجھانے سے فارغ ہو جائیں، فانصب، تو آپ محنت کیجئے۔ کس چیز میں محنت کریں؟ عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، دعا میں محنت کریں۔ جب آپ دنیا کے کاموں سے، اصل میں مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب آپ دین کی تبلیغ سے، نشر و اشاعت سے، افہام و تفہیم سے فارغ ہو جائیں، تو فارغ ہونے کے بعد آپ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذکر میں، اللہ سے دعا مانگنے میں محنت کیجیے۔ اور بعض مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا کہ جب آپ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں، دنیا کے کوئی بھی کام ہو وہ آپ کر چکے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ اللہ رب العزت کی عبادت کیجیے۔ ابن کثیر نے یہاں یہ حدیث بھی نقل کی ہے، لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الاخبثان، کہ اگر انسان کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور بھوک کی وجہ سے وہ پریشان ہے اور کھانا اس کے سامنے ہے، تو پہلے اس کو کھانا کھانا چاہیے، اور کھانا کھانے کے بعد پھر اس کو اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کی عبادت میں اس کو جو مزہ آئے گا وہ خالی پیٹ میں نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کہ وہ بھوک کی وجہ سے پریشان تھا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، کہ جب آپ دنیا کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں مجاہدہ کرو، محنت کرو۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْفَرَائِضِ فَانصَبْ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ، کہ جب آپ فرائض سے فارغ ہو جائیں، یعنی 5 نمازیں جو فرض ہیں ان سے فارغ ہو جائیں، تو پھر آپ رات کی نماز کے لیے کوشش کیجئے، محنت کیجئے۔ بہرحال جو بھی مطلب ہو، فَإِذَا فَرَغْتَ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں دین کی تبلیغ سے، نشر و اشاعت سے یا دنیا کے کاموں سے، فَانصَبْ، تو آپ محنت کیجئے۔ کس چیز میں؟ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ سے دعا مانگنے میں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب ہی کی جانب توجہ رکھیے، اس لیے کہ تمام چیزوں کی کنجی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، تمام چیزوں کا مرجع اور تمام چیزوں کا اصل اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا ہر کام میں اللہ رب العزت کی طرف توجہ رکھیے اور اللہ ہی سے دعا کیا کیجیے۔ تو ترجمہ ایک بار اور ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے کہ جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا ہے؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے ہٹا دیا ہے آپ کے اوپر سے وزرک، آپ کے بوجھ کو، الذی انقض ظہرک، کہ جس نے آپ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا تھا، آپ کی شان کو بہت بلند کر دیا تھا کہ جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، پس یقیناً موجودہ پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً موجودہ پریشانی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آج حالات ہیں لیکن وہ حالات عنقریب ختم ہونے والے ہیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پس جب آپ فارغ ہو جائیں، فانصب، تو محنت کیا کیجئے۔ کس چیز میں محنت کریں؟ اللہ کے ذکر میں، دعا میں، نماز میں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور تو اپنے رب ہی کی جانب توجہ رکھیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔